آج یہ آپ کے پاس بھی ٹیکنالوجی موجود ہے کہ آپ فائر کر چکے ہیں، میزائل داغ چکے ہیں، بعد میں پروگرام تبدیل ہو گیا تو آپ بٹن دبائیں تو اس میزائل کا رخ بدل سکتے ہیں، راستے میں کرش کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ کسی زمانے میں سنتے تھے کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا، لیکن ہدف کی طرف بڑھتے ہوئے میزائلوں کے رخ بدلے جا رہے ہیں، ان کو راستے میں توڑا جا رہا ہے، ان کا ہدف تبدیل کیا جا رہا ہے، انہیں واپس بلایا جا رہا ہے۔ یہ جدید ٹیکنالوجی کا کمال ہے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا حضور نبی رحمت کی عظمتوں کی کہانی بھی سنتے جائیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، ایک بدو آیا، حضور نے ایمان کی دعوت دی، اس نے کہا میں کوئی معجزہ طلب کروں گا۔ کھجور کا ایک درخت تھا جس کی شاخوں پر پھل لگا تھا اور پھل پکا تھا، فرمایا اگر یہ کھجور کا خوشہ میری گواہی دے دے تو تم مان جاؤ گے۔ اس نے کہا انکار کی گنجائش نہیں رہے گی۔ تو حضور نے کھجور کے پکے ہوئے پھل کو اشارہ کیا، وہ ٹوٹ کے قدموں میں سلامی دینے لگا۔ اس دیہاتی، اس عرابی نے فوراً حضور کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اب وہ کھجوریں جو حضور نے معجزے سے توڑی تھی ان کو واپس ان کو بانٹ دیا جاتا، ان کو صحابہ میں تقسیم کر دیا جاتا، اسی شخص کو کہہ دیا جاتا لے جا اپنے خاندان والوں کو دے دے کہ یہ معجزے سے ٹوٹی ہوئی کھجوریں ہیں۔ لیکن حضور جانتے تھے کہ قرب قیامت میں نکلے ہوئے کمانوں سے تیر واپس لائے جائیں گے۔ تو حضور اس گچھے سے مخاطب ہو کے بولے تجھے جس کام کے لیے بلایا وہ ہو گیا، اب واپس جا کے شاخ سے دوبارہ جڑ بھی جا۔ صرف توڑنا نہیں جانتے، جوڑنا بھی جانتے، چاند کے ٹکڑے ہی نہیں کرنا جانتے، دوبارہ اس کو جوڑ کے افلاک پہ لٹانا بھی جانتے ہیں۔ تو یہ میرے اور آپ کے نبی کی شان اور عظمتیں ہیں، اور نئی نسل کو یہ سب کچھ بتانا پڑے گا تاکہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہو۔ تیسری بات، حضور علیہ السلام کا پیار نسل نو کے سینے میں منتقل کرنے کے لیے انہیں حضور کے جمال کا تذکرہ، حضور کے حسن کا تذکرہ، حضور کے شمائل کا تذکرہ سنانا ہوگا تاکہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہو۔